جو بائیڈن نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کے جوہری ہتھیار ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ جوہری ہتھیار اس وقت تک غیر محفوظ ہیں جب تک یہاں نیٹو کے اڈے موجود ہیں۔ جوہری ہتھیار اس وقت تک غیر محفوظ ہیں جب تک امریکی سفارت خانہ پاکستانی امور میں مداخلت کرتا رہے گا۔ یہ اس وقت تک غیر محفوظ ہیں جب تک امریکہ کے خریدے ہوئے غلام برسر اقتدار آتے رہیں گے۔ جوہری ہتھیار ہمارے غیر محفوظ رہیں گے۔ پاکستان جو ہے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ہے۔ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے اس لیے ہے کہ پاکستان ہی وہ گیم چینجر ہے جس نے اس خطے میں دو بڑی طاقتوں کو شکست دینے میں بنیادی رول پلے کیا۔ پاکستان خطرناک ترین ملک ہے جو اپنے سے کئی گنا بڑے انڈیا کو نرخ ڈالے ہوئے ہے۔ پاکستان وہ خطرناک ترین ملک ہے جو اپنا ایک بازو دو لخت ہونے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ سروائیو کر گیا بلکہ ہر 5 سال کے بعد اس کے خاتمے کی پیشینگوئی کی جاتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات پر ہے اور اس میں ایک بہت ہی جو اہم سوال ہے اسی سے بھی اس پروگرام کو شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل عزیز صاحب اور ڈاکٹر عائف صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے، امریکہ ہمارا جو ہے نا بہت اچھا ویل وشر ہے جیسے آپ جانتے ہیں اور ہمیشہ تعریفیں کرتا رہتا ہے ہماری۔ ابھی ریسنٹلی جو بائیڈن نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے جوہری ہتھیار ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ اس پہ آپ کیا، اس تعریف پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جب حضرت ٹرمپ صاحب برسر اقتدار آئے تو میں نے اس وقت ایک پروگرام کیا تھا۔ اس پروگرام کا نام تھا امت مسلمہ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ایک تحفہ۔ میرا اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو کور کر کے زیر نقاب پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے۔ ٹرمپ نے وہ نقاب اتار پھینکا اور کھل کے بتایا کہ مسلمان اور چیز ہیں اور ہم صلیبی کی اور چیز ہیں، اپنے دشمن کو پہچان لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ میں نے اس وقت یہ پروگرام کیا تھا، اور اس وقت جو بائیڈن جو ہے یہ اسی تحفے کا تسلسل ہے کہ جنہیں اس وقت بھی سمجھ نہیں آ سکی ٹرمپ کی بات پہ لوگوں نے کہا کہ ٹرمپ ایک مسخرہ تھا۔ وہ تو آپ کو پتا ٹی وی پروگرام سے بھی کام کرتا تھا، ہی واز اے کلاؤن بیسیکلی۔ تو کلاؤن کے منہ سے اس طرح کی مذاق خیز باتیں نکلنا ایک عام سی بات ہے، جبکہ جو بائیڈن جو ہے یہ ایک منجھا ہوا سیاست دان ہے، یہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اسی تحفے کا تسلسل یہ ہے کہ آج جو بائیڈن بھی یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹرمپ نے چہرے سے نقاب اتارا تھا وہ صحیح اتارا تھا ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری۔ ہم امریکی، ہم صلیبی بالکل یوں ہی ہیں جیسا تم سمجھتے ہو۔ اب آتے اس کے بیان کی طرف۔ اس نے کہا کہ پاکستان خطے کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار بھی ہیں جو غیر محفوظ ہیں۔ جہاں تک جوہری ہتھیاروں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جوہری ہتھیار اس وقت تک غیر محفوظ ہیں جب تک یہاں نیٹو کے اڈے موجود ہیں۔ یہ جوہری ہتھیار اس وقت تک غیر محفوظ ہیں جب تک امریکی سفارت خانہ پاکستانی امور میں مداخلت کرتا رہے گا۔ یہ اس وقت تک غیر محفوظ ہیں جب تک امریکہ کے خریدے ہوئے غلام برسر اقتدار آتے رہیں گے تو جوہری ہتھیار ہمارے غیر محفوظ رہیں گے۔ میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں، اور بڑے لوگ اکٹھا ایک جیسے ہی سوچتے ہیں کہ تو پتہ ہے آپ کو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے بھی ایک ہے، ہم اسے بھی ریفریم کرتے ہیں۔ اس نے جس سینس میں کہا وہ اسے پتہ ہوگا، میں اپنی سینس میں کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے اس لیے ہے کہ پاکستان ہی وہ گیم چینجر ہے جس نے اس خطے میں دو بڑی طاقتوں کو شکست دینے میں بنیادی رول پلے کیا۔ پاکستان خطرناک ترین ملک ہے جو اپنے سے کئی گنا بڑے انڈیا کو نرخ ڈالے ہوئے ہے۔ پاکستان وہ خطرناک ترین ملک ہے جو اپنا ایک بازو دو لخت ہونے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ سروائیو کر گیا بلکہ ہر 5 سال کے بعد اس کے خاتمے کی پیشینگوئی کی جاتی ہے، نئے نقشے سامنے لائے جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ پھر پہلے سے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پوائنٹ آف ویو کو اگر اس انداز میں دیکھیں تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب اسے دوسری سینس میں دیکھتے ہیں، جس سینس میں آپ نے مجھ سے پوچھا۔ تو جو بائیڈن کا یہ بیان ان تمام سیاستدانوں کے، ان تمام مقتدر حلقوں کے، اس تمام اشرافیہ کے منہ پر ایک تمانچہ ہے جو کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، امریکہ ہمارا بھائی ہے، امریکہ ہم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، ہم امریکہ کے دوست ہیں، امریکہ کے نان نیٹو الائے ہیں، امریکہ ہمارے بغیر اور ہم امریکہ کے بغیر کچھ نہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ ہمارے ایک حکمران جسٹ جنرل کولن پاول تھا، جو ڈپٹی سیکرٹری لیول کا عہدیدار تھا، اس کے ایک فون کال پر وہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے اور وہ فخریہ کہتے تھے کہ میری تو کولن پاول سے دوستی ہے، میں اسے ڈائریکٹ کال کر لیتا ہوں۔ اور بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان، آپ کا روب داب کیا، اور ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے کے بندے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو۔ اسی طرح سے اپنے سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کا کہنا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں، انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کیونکہ ان کا محبوب ان کی کال نہیں سنتا تھا۔ محبوب کا نام تھا جو بائیڈن، تو انہیں شکوہ تھا کہ میرا محبوب میری کال نہیں سنتا۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، جب جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے اس کی دست بوسی کر لی، گلے سے لگا لیا، تو اس کے بعد انہوں نے سے اتنی بڑی سعادت جانا کہ شاید اب میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بن گیا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب نے مجھے
ہاتھوں کا لمس دیا آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگانے کے، میرے دل کو نور سے منور کر دیا ہے. یہ بیان ان تمام کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ تم جس کے تلوے چاٹتے ہو، تم جس کی امداد مانگتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ جس کے بغیر میں مکمل نہیں ہوں، وہ خود کس کیٹیگری میں کھڑا ہے. اب آگے امریکہ کو دیکھ لیں. امریکہ اگر پاکستان کو خطرناک ترین ملک کہتا ہے تو کیا ناگاساکی یا ہیروشیما پر ایٹم بم ہم نے گرائے تھے؟ کیا دنیا میں گزشتہ 200 سال سے 50 سے زائد ممالک میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جنگیں پاکستان نے چھیڑی ہوئی ہیں کہ امریکہ نے چھیڑی ہوئی ہیں؟ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس کے ایٹمی ہتھیار سچ مچ میں گم ہو گئے ہیں. ہمارے پر تو ہے نا کہ شاید یہ کچھ ایسے افراد کے ہاتھ لگ جائیں جو مناسب لوگ نہ ہوں، سمجھدار لوگ نہ ہوں، اس کا ٹیررسٹ استعمال نہ کر لیں، جبکہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس کے ایٹمی ہتھیار غائب ہو گئے. اور اس کے بارے میں بی بی سی نے 4 اگست 2022 کو ایک خصوصی رپورٹ شائع کی، اور وہ ملک امریکہ ہے. اور بی بی سی کی رپورٹ کہتی ہے the lost nuclear bombs that no one can find. ان کا اپنا ادارہ ان کے اپنے ملک کے بارے میں کہتا ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے غیر محفوظ ملک، دنیا کا سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ملک، دنیا کا سب سے زیادہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے والا ملک، دنیا میں سب سے زیادہ جنگوں کو پھیلانے والا، جنگوں کو فیول مہیا کرنے والا منافق ترین ملک امریکہ ہے. اور وہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، اسے آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. اس موقع پر حزب اختلاف کو، حزب اقتدار کو اور ہمارے عسکری اداروں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور لیٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے، چھاتی تان کر جواب دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے 2 باتیں آپ نے بیان کی، اور مطلب کہ ہر بات کے کہتے ہیں 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک آپ نے پہلو بتایا جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے منہ پہ تمانچہ ہے، اور جو دوسرا پہلو جو آپ نے پہلے جس کا ذکر کیا تھا، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو بائیڈن کو. اس نے ہمیں ایکنالج کیا، اس نے ہمیں ایکنالج کیا کہ پاکستان واقعی میں خطرناک ملک ہے، تو بچ کے رہنا چاہیے. اچھا عادل صاحب، آپ سے جو میں یہ امریکہ کی بات تو ہوگی، ہم ہندوستان کی بات کریں گے. ہم تقریباً ہر پروگرام میں ہندوستان کے متعلق بات تو کرتے ہی ہیں. دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کا جینا جو ہے نا آہستہ آہستہ اور زیادہ جو ہے نا محال کیا جا رہا ہے. طلاق ثلاثہ ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا بابری مسجد ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے جو ہے نا بات اب مساجد میں جو خواتین ہیں ان کا انہوں نے کہا جی کہ داخلے کو لازمی قرار دے دیا. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیں ماجد صاحب، ہندوستان میں جو بسنے والے مسلمان ہیں جن کی آبادی غالباً 22 سے 25 کروڑ کے درمیان ہے، گو کہ بھارتی حکومت سے کم کر کے 18 سے 20 کروڑ بتاتی ہے. ان کے رہن سہن کو، ان کے طرز زندگی کو ہم 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا دور تھا 1947 سے لے کر 2013 تک کا، یہ بنتے ہیں غالباً تقریباً 65-70 سال. اور دوسرا دور تھا 2013-14 سے لے کر 2022 تک کا، یعنی موجودہ دور جب مودی زیر اقتدار آیا. پہلے دور میں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا تھا. ہم نے بھاگلپور میں دیکھا، ہم نے نیلی میں دیکھا، ہم نے ہاشم پورہ میں دیکھا، ہم نے مقبوضہ کشمیر میں جو انسرجنسی ہوئی تھی اس میں دیکھا، اور ہم نے دیگر گجرات میں دیکھا 2002 میں دیکھا، ہم نے 1993 بمبئی میں دیکھا. تو مسلمان کرتے تھے، مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی تھی، مگر وہ کس طرح ہوتی تھی؟ سیکولرزم کا پردے میں، سیکولرزم کی آڑ میں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بائیڈن سے پہلے اور ٹرمپ سے پہلے جو امریکی سے دور تھے وہ کسی اور طرح سے پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر انہوں نے وہ جو نقاب پہنا ہوا تھا وہ اتار دیا. بالکل اسی طرح ہندوستان میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوتا تھا، جو ان کی آبرو ریزی کی جاتی تھی خواتین کی، جو ان کے کاروبار اور املاک تباہ کی جاتی تھی، وہ سیکولرزم کی آڑ میں کی جاتی تھی. اور بھارتی حکومت یوں پلو جھاڑ لیتی تھی کہ یہ تو چند لوگ ہیں RSS کے، ہم تو سیکولرزم کے دائی ہیں، ہم تو گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار ہیں. مگر کیا ہوا؟ 2014 میں جب مودی زیر اقتدار آیا تو موب لنچنگ ہوتی ہے. بابری مسجد کا ورڈکٹ جو 25-30 سال سے آیا نہیں تھا وہ آ گیا. رام مندر کی تعمیر شروع ہو گئی. گیان واپی مسجد بنارس جسے عالمگیری مسجد کہا جاتا ہے، اس پر اس کے ایک مخصوص حصے پر روک لگا دیا اور اسے کہا کہ یہاں سے شیو لنگ نکلایا ہے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سر عام ہو رہا ہے، نقاب اتر چکا ہے. جی پلیز جسٹ بیچ میں کٹ کروں گا. آپ کی بات کی تو تائید تو کرتے ہی رہتے ہیں، تردید بھی کرتے رہتے ہیں، مگر یہاں آپ کی وساطت سے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ہمارے مہذب ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ جس شیو لنگ کی یہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس الفاظ ہیں انہیں سمجھا سکے کہ شیو لنگ کہتے کسے ہیں تو آپ کو ہندو مذہب کا پول کھل جائے گا. نہیں، میں اس سے سمجھانے سے قاصر ہوں، اس بات کو سمجھانے سے قاصر ہوں. میں میرے دوستو، ڈاکٹر صاحب، مختلف مذہبی رسومات ہوتی ہیں جن میں جیسے آپ کا حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی، یہ ہماری مذہبی رسومات ہیں. ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم ہے جسے کہتے ہیں لنگ پوجا. لنگ پوجا میں جنسی اعضاء کی پوجا کی جاتی ہے، اسے لنگ پوجا کہا جاتا ہے. اور جو شیو لنگ کی بات کر رہے ہیں ان کے مطابق جو ان کا بھگوان، ان کا دیوتا ہے،
اس کا جنسی عضو جو ہے وہ زمین میں اس جگہ پر ایستادہ ہے جس سے ہندو عورتیں استفادہ کرتی تھیں اور وہ وہاں پر آ کے اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی ہیں. یہ ہے ہندو دھرم. میں نے کہا ان کی یہ مطلب ہے کہ شاید ساتھ نہ دے سکے زبان, تو میں آج بتا بھی دوں قارئین کو کہ شیو لنگ اور لنگ پوجا کو اسٹڈی تو کیجئے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. جی اب جاری رکھیے. اس کا علم تھا, میں نے بھی نہیں پڑھا تھا. بس وہ یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی. یہ آپ کے توسل سے مجھے بھی پتہ چلا آج کہ اس کا یہ میننگ ہے اس کا. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی باحسن خوبی سے الفاظ کی درستگی کے ساتھ ادا کر دیا. کچھ نہ بھی کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اب جو ہندوستان میں سینیریو بنا ہے, آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہو گیا, کالا قانون جو NRC کا تھا وہ نافذ ہونے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ دہلی میں پچھلے سال فسادات ہوئے. تو ہندوستان میں صورتحال بہت گمگیر ہو چکی ہے. اور پہلے ہم نے پڑھا تھا کہیں کہ اندرا گاندھی کا ایک خواب تھا, ایسٹ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اندرا گاندھی کا خواب تھا کہ میں کسی طرح ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دوں, کہ دو ممالک بن گئے, بنگلہ دیشی بن گیا, پاکستانی بن گیا. تو اب جو ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. تو اس نے اپنے سیکرٹری کو غرناطہ بھیجا تھا, اسپین بھیجا تھا کہ اسٹڈی کرو, وہاں پہ جا کے اس موضوع کا ایسا کیس اسٹڈی دیکھو کہ کس طرح سے مسلمانوں کا اسپین سے خاتمہ ہو گیا. وہ 800 سال تک زیر اقتدار رہے, مگر اب وہاں پہ کہیں اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی, مسلمان ایک بھی نہیں رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب مودی اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ 2040-2050 تک مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. گو کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ممکن نہیں ہے, مگر خاتمہ اگر ایمان کا ہو جائے تو پھر خاتمہ جان کا بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال میں مودی اس طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہندوستان کی بات چل رہی ہے, دل صاحب نے بڑے اچھے سے جو میرا سوال اس پہ ایکسپلین کیا, مگر میں ایک اور چیز یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا. ہم ہندوستان کی تو بات تو کرتے ہیں, مگر ابھی ریسنٹلی دیکھا گیا کہ سندھ میں جو ہے نا ایک 15 سالہ ہندو بچی, اس کو اغوا کیا گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے کہ اس طرح کے کافی جو ہے نا واقعات پیش آئے جس میں جو نان مسلم بچے تھے ان کو اغوا کر لیا جائے. اغوا کیا گیا ہے کہ اس نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. جو ہم نے سنی ہے نیوز اس میں یہ ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا. بھاگ کے شادیوں کے بھی واقعات آئے ہیں کچھ, جن کے کیسز کچھ کے چل رہے ہیں, کچھ کے جو ہے نا آ گئے ہیں جوابات کہ کیا ان کا ریزنس تھی. مگر پہلے بھی دیکھا گیا کہ اغوا کیے گئے ہیں, کچھ بھاگ گئی ہیں, شادیاں کی ہیں, اور اس کے بعد ان کے کسی کے مذہب جبری چینج کیا گیا اور کسی نے اپنا مذہب خوشی سے چینج کیا. تو یہ جو اغوا کے جو واقعات ہیں جو مرضی سے چینج کرتے ہیں اور جو ثابت ہو جاتا ہے کہ بھائی مرضی سے چینج کیا اس نے مذہب, وہ تو ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے, مگر اغوا کر کے جبری جو مذہب چینج کروایا جاتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمیں نہ تو اندھی تقلید کرنی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مقابر پرستی کی اگلی سٹیج اکابر پرستی ہے. کچھ لوگ قبروں کو پوجتے ہیں, کچھ شخصیات کو پوجتے ہیں, لیکن ہے تو دونوں کے دونوں غیر اللہ کی پوجا ہے. نہ تو ہم نہ اکابر کو پوجتے ہیں نہ مقابر کو پوجتے ہیں. جہاں پر غلط کام ہو ہمیں اسے کہنا چاہیے. ابھی آپ نے جو بات کی اس کے بظاہر دو کوئک جو ہے نا اس کے پہلو کوئک اینگل سامنے آ رہے ہیں, ہم ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. سندھ میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, ہم عرصہ دراز سے اس طرح کی خبریں سنتے چلے آ رہے ہیں اور اسے بھی مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہی ہے کہ شاید واقعی کچھ لوگ اقلیتوں کو پریشان کر رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اقلیت, جارج فلائیڈ کو امریکہ میں کس طریقے سے مارا گیا, آپ کے پڑوس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, سنکیانگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, برما میں کیا کچھ ہوا, یہ سب ہمیں پتہ ہے. اور ہمیں اگر ان کی مذمت کرتے ہیں کہ انڈیا میں غلط ہوا, سنکیانگ میں غلط ہوا, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہی بین ہی ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں یا سندھ کے کسی علاقے میں ہوتا ہے تو ہم اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے, قابل تعزیر ہے, انہیں پکڑنا چاہیے, انہیں سزا دینا چاہیے. اور وہ لوگ جو بزام خیش یہ سوچ کے یہ کرتے ہیں کہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, ہم ایک ہندو کو اٹھا کے لے گئے, کسی لڑکی کو اٹھا لیا, اسے زبردستی شادی کر لی, اسے زبردستی کلمہ پڑھا لیا, تو یہ تو دل کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ہے, زبردستی اقرار کرنے کا نام نہیں ہے. تو وہ لوگ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اسلام کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اسلام کے لیے تو نہیں کر سکتے, وہ مسائل مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں باز آ جانا چاہیے. دس از نمبر 1. نمبر 2, پورے ملک میں اس وقت فحاشی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے, اس کے اندر بین الاقوامی میڈیا, بین الاقوامی NGOز, ہمارے پڑوسی ممالک کے تمام لوگ انوالو ہیں. اب اگر کوئی بچی بھاگی ہے یا اگر کسی بچی کو اغوا کیا گیا ہے تو کیا پاکستان میں صرف ہندوؤں یا کرسچنز کی یا کسی اور اقلیت کی بچیاں بھاگی ہیں, صرف انہیں ہی اغوا کیا گیا ہے, یا پورے پاکستان سے روزانہ میں درجنوں کی تعداد میں یا شاید سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کر رہی ہیں, ان میں نابالغ کم عمر لڑکیاں بھی ہیں, لڑکیوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے. کیا یہ صرف اس خاص بتائی گئی اقلیت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اوورآل پورے پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اگر یہ اوورآل پورے پاکستان میں ہو رہا ہے تو پھر میں یہ تجویز دوں گا آپ کو بھی, آپ کی وساطت سے عوام کو بھی, ارباب اقتدار کو بھی, اور پاکستان میں بسنے والی محترم اقلیتوں کو بھی, کہ اس چیز کو مذہبی جنگ کا رخ نہ دیں,
اسے اس ثقافتی جلغار کے آگے ڈھہ جانا سمجھیں، جس کے آگے مسلمان بچیاں بھی کچھ ڈھہ رہی ہیں، جس کے آگے ہندو بچیاں بھی ڈھہ رہی ہیں، جس کے آگے کرسچین بچیاں بھی ڈھہ رہی ہیں، ایون کہ جو ملحد یا ایتھیسٹ ہیں وہ تو پہلے سے ڈھہ چکے ہیں، وہ تو ان اقدار کو مانتے ہی نہیں. تو یہ پاسبل ہے کہ کچھ لڑکیاں اغوا ہوئی ہوں، پاسبل ہے کچھ لڑکیاں مرضی سے گئی ہوں، مگر اس ثقافتی جلغار کا مقابلہ نہ کر سکنے کا نتیجہ سمجھا جائے، نہ کہ اسے اسلام کی جانب سے یا مسلمانوں کی جانب سے باقاعدہ کوئی جلغار سمجھا جائے. دس از نمبر 1. نمبر 2، اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہوا بھی ہے، تو اس کا ملبہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علماء پر، مذہبی اداروں پر، مدارس پر یا مساجد پر کیوں ڈالا جائے. کیا سندھ میں علماء کی حکومت ہے یا ایک سیکولر جماعت کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی خود کو سیکولر جماعت کہتی ہے، اس کی وہاں پر حکومت ہے. گزشتہ برس سے کئی دہائیوں سے وہ لوگ وہاں پر اپنے اقتدار کے پنجے جمائے بیٹھے ہیں. تو وہاں پر اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں، مجرم پکڑے جاتے ہیں، انہیں چھوڑا جائے یا انہیں پکڑا جائے، اس کا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ جو لیاری گینگ وار میں ملوث تھے انہیں کس طریقے سے مکھن میں سے بال کی طرح صفائی سے نکال لیا گیا. اگر چاہیں تو سزائیں بھی دلوا سکتے ہیں، اور رون وار جیسوں کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ حکومت کا کام ہے، نہ کہ وہاں کے علماء یا مدارس کا. وہ تو اس چیز کو کنڈیم ہی کرتے ہیں. اب کرنٹ واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے میاں مٹھو پیر کا نام لیا جاتا ہے. نام بھی بڑا مزے کا، میاں مٹھو پیر. وہ پیپلز پارٹی کا سابقہ MNA ہے. تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی اگر یہ ہوا ہے تو گورنمنٹ نے کرنی ہے، پیپلز پارٹی نے کرنی ہے، یا وہاں کی کسی مسجد نے کرنی ہے؟ کیا آپ نے مساجد کو یہ اختیار دیا ہے؟ اگر تو یہ مساجد کو اختیار دیا ہے تو ہم مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، مفتیان کرام سے سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں، انہیں کٹہرے میں لانے کے حق بجانب ہے. اگر آپ نے انہیں اختیار ہی نہیں دیا تو آپ ان سے پوچھتے کس چیز کا ہے؟ جسے اختیار ہے اس سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری باتیں بڑی اچھی کلیئر کر دی. عدیل صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات میں سے نا ایک چیز جو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری عوام کو اس کو لازم کلیئر کریں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کم عمر شادی کی، ٹھیک ہے، اور مرضی سے شادی کی. تو یہ کیونکہ بات چل گئی تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جو ہے لازمی عوام تک بتائیے کہ کم عمر شادی کے حوالے سے جو ہے نا دین کیا کہتا ہے، ہمارا شریعت کیا کہتی ہے، کیا یہ الاؤ ہے کم عمر شادی، یہ مطلب کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا مرضی سے شادی، کیا مرضی سے شادی کے متعلق مطلب کہ آپ نو ڈاؤٹ کہ یو آر ناٹ اے عالم دین، مگر ایز اے مسلم، ایز اے ریسرچر آپ کے پاس ماشاء اللہ جو علم ہے اس کے توسل سے آپ ہماری عوام تک یہ میسج دیں کہ کم عمری شادی کے متعلق اور مرضی سے شادی کے متعلق آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں ماجد صاحب، گو کہ یہ بڑا ہی حساس موضوع ہے، اس میں علماء کی رائے بھی ہر دور میں تقسیم رہی ہے، ہر ایک عالم کا اپنا قول ہے، اپنی ریسرچ ہے. مگر جس چیز کو میں تسلیم کرتا ہوں علماء کو پڑھ کے، میں وہ آپ کے آگے شیئر کر دیتا ہوں کہ کم عمر شادی کے حوالے سے جو ایک ہی ان کے پاس حوالہ ہے وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی کم عمر شادی کا. مگر اس میں ہمیں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں. اس کے رد میں بھی کئی بے شمار عربی میں بھی اردو میں بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. حکیم فیض عالم صدیقی نے اس پہ مکمل کتاب لکھی، حکیم نیاز احمد نے اس پہ کتاب لکھی، اور بھی دیگر کئی علماء نے کتاب لکھی. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو شادی کے وقت عمر تھی وہ 17 برس تھی، اور کئی حوالوں سے ثابت ہے، یہ تفصیل کا موضوع نہیں ہے. تو اس لیے کم عمر میں شادی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم بلوغت، اب بلوغت شرعی بھی ہو سکتی ہے، بلوغت جو 18 سال کا قانون ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا بلوغت جو 13 یا 14 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے. آپ خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں. آج کل تو 9-10 سال کی عمر بھی خواتین بالغ ہو جاتی. نہیں، میں نے ایسا کوئی کیس نہیں سنا. ہاں، میں نے کوئی ایسا کیس نہیں سنا. میں نے کہا نا کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر میں نے اب تک ایسا کوئی کیس نہیں سنا. اور جو کہا جاتا ہے کہ عرب میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربی کا جو قبل اسلام لٹریچر ہے وہ بہت بڑا وسیع لٹریچر ہے. شاعری ہمیں ملتی ہے جو 1500 سال پہلے عرب شعراء گزرے ہیں. تو کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ عرب میں کسی کم عمر بچی کس طرح شادی ہوئی ہو. میں اسے ایڈ کرنا چاہوں گا. لفظ جو پرابلم پیدا کر رہا ہے وہ کم عمر کا ہے یا وہ نابالغ کا ہے. عرب میں جو آپ فرما رہے ہیں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں آج کے پیرامیٹر کے مطابق کم عمر لڑکیوں سے شادی کی گئی. آپ کے صحابہ کرام میں موجود ہیں. اب کم عمر کہتے کسے؟ اصل جو کنفیوز کر رہا ہے ورڈ وہ ہے کم عمر. اچھا، آپ کے ہاں ایک ہے قانونی عمر، ایک ہے شرعی عمر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شرعی عمر میں آپ کی بلوغت ہے. عام طور پہ جو آپ نے کہا وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 13, 14, 15 سال کی عمر میں لڑکے، یہ عمومی کنسیپٹ یہ ہے. اس ایج میں جو ہم سمجھتے ہیں، اس ایج میں عرب میں بے شمار شادیاں ہوتی رہی اور آج بھی ہوتی ہیں. صحابہ کے دور میں بھی ہوئیں. وی کین فائنڈ اٹ آن ڈاکومنٹ ایز ویل. کم عمر سے میری مراد 6 سال. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں گے اس بات پہ کہ کم عمر سے مراد یہ ہے کہ وہ نابالغ. اصل میں جو کم عمر کہا جا رہا ہے وہ نابالغ کہا جا رہا ہے. تو بلوغت جو ہے اس کے بعد کی شادیوں کی تو درجنوں نہیں، سینکڑوں، ہزاروں کو مثالیں مل جائیں گی. ایک وہ ہے. دوسرا ہے قانونی عمر. قانونی عمر کوئی بھی ملک اپنے حساب سے مقرر کرتا ہے. اگر ہمارا دین اس میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ڈالتا تو ہمیں
قانون کو اور دین کو ساتھ لے کے فالو کر لینا چاہیے, سمپل سی بات ہے. لیکن آج کل پرابلم یہ آ رہی ہے, ابھی 18 سال کی عمر کو 21 سال تک بھی کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. اس سلسلے میں اس سب کو ہم اسی ایجنڈے کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں جو LGBT کا ایجنڈا ہے, کہ کسی بھی طرح سے شادی کو مشکل تر کرتا جائے, شادی کو لیٹ کرتا جائے, شادی کو بڑی عمر میں کیا جائے تاکہ آگے بچے کم سے کم ہو جائیں. قانونی عمر تو انہوں نے 18-21 مقرر کر دی, مگر ایکچولی شادیاں جو ہو رہی ہیں اوورال جو ہے وہ لڑکے کی شادی آفٹر 30 ایئرز ہو رہی ہے, لڑکی کی شادی آفٹر 25 ایئرز ہو رہی ہے. تو وہ انہیں نظر نہیں آ رہا, قانون یہ بناؤ کہ بھی 25 سال سے لیٹ عمر کی شادی نہیں ہو سکتی, اس سے پہلے کرو ورنہ سزا ہوگی. قانون تو یہ ہونا چاہیے, اور کہ جلد پہ شادی پہ کر رہے ہیں. خیر ہم ٹاپک سے دور جا رہے ہیں, لیکن میں نے کہا وہ کم عمر کا اور نابالغ کا وہ لوگوں کے ذہن میں. لیکن آپ کی اس بات سے میں مطلب کہ جو لب لباب ہے وہ نکالنا چاہوں گا کہ جب خواتین یا میل یا فیمیل جو بھی ہیں وہ جب بالغ ہو جائیں, بالغ ہونے کے بعد جو ہے نا آپ ان کی شادی کر سکتے ہو, بلکہ کرنی بھی چاہیے تاکہ وہ زنا سے اور باقی ایسی چیزوں سے بچ سکے. ہمارے یہاں پہ ایکچولی اس وقت دور ایسا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہر چیز آپ کے جو ہے نا فنگر ٹپ سے موجود ہے. آپ کے پاس موبائل ہے, ڈیجیٹل اور چیزیں ہیں جن کے پاس آپ ایسی چیزیں اس میں سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو ورغلاتی ہیں غلط طرف جانے کے لیے. تو دس از بیسٹ. والدین کو بھی چاہیے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اس فکر کے بغیر کہ وہ کیا کمائیں گے کیا کریں گے, کچھ رزق اللہ نے دینا ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم جنریٹ کرنے کی کوشش کریں, مگر ان کی شادی جو ہے نا بالغ ہونے کے بعد کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے. دوسرا جو سوال تھا وہ مرضی کی شادی, اس کے متعلق پلیز بتائیے گا. دیکھیں مرضی کی شادی تو یہ اسلام بڑا کلیئر ہے کہ ہم کسی سے بھی زبردستی نکاح نہیں کیا جا سکتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم, یہ ایجاب و قبول کا نام ہے کہ جب لڑکی نے قبول ہی نہیں کیا یا لڑکے نے قبول ہی نہیں کیا تو اس کا نکاح کس طرح سے ہوگا. اب اسی کو ہم لے جاتے ہیں ہندو بچیوں کی طرف. تو دیکھیں بچیاں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ مسئلہ واقعتاً ہے, مگر ہے کہاں پہ؟ اندرون سندھ میں. اندرون سندھ میں نہ صرف پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلکہ جسکم جو سندھی قوم جماعتیں ہیں ان کا بڑا زور ہے. جی ایم سید کی وہاں پہ بڑی اپروچ رہی ہے, وہاں پہ علیحدگی پسند طریقے میں چلتی رہی ہیں 80 کی دہائی میں. تو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو میں تو لاہور میں بیٹھ کے ایسا کچھ نہیں کر سکتا نا سوائے دعا کے. یہ جو قوم پرست عناصر ہیں جو اپنے آپ کو چے بھی کہتے ہیں اور ماؤسٹ بھی کہتے ہیں, بیک وقت اسٹالنسٹ بھی کہتے ہیں, لیننسٹ بھی کہتے ہیں, یہ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ یہ اس لیے کیوں کچھ نہیں کرتے کیونکہ یہ آج بھی فیوڈلزم کتابیں ہیں, یہ آج بھی جگیرداری کتابیں ہیں, یہ آج بھی خود کو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں, اور کوئی چاہے کمتر مسلمان بچی ہو یا چاہے ہندو بچی کمتر ہو اس کے ساتھ زبردستی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں یہ لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں مرضی کی شادی میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں گے یا پھر میں نہیں, ہم اپنے ٹاپک سے کافی دور نکل جائیں گے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹاپک پہ واپس آ جانا چاہیے. ہم انٹرنیشنل افیئرس کی بات کر رہے تھے تو ہم ایسی جگہ پر چلے گئے جو ہمارا ڈومین بھی نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, عدیل صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہم ایک لے مین کے طور پہ ہماری بات, ہم نے ایک اوپینین دے دی ہے, مگر یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, اس میں ہمارا حق نہیں ہے بات. اچھا میں لاسٹ سوال جو ہمارے پروگرام ہے اس کا جاننا چاہوں گا, آپ کی فیوریٹ ملالہ یوسفزئی آج کل؟ ہاں میری فیوریٹ, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان آئی ہوئی ہے اور وہ فلڈ وکٹمس کی ہیلپ کرنے, غالباً وہ کچھ $1 ملین بھی لے کر آئی ہے, جو اس نے کہا کہ میں فلڈ وکٹمس کی ہیلپ کروں گا. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں, اس کے جو خدمت خلق اس کا جو جذبہ ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی $3 ملین غالباً وہ لے کے آ رہی ہے, اور اس سے زیادہ رقم پاکستان کے کئی مخیر حضرات نے یہاں پر دی ہے. $3 ملین کی رقم اگر وہ یہاں پر ساتھ لے کر آئی ہے تو 30 ملین غالباً کم از کم 10 ٹائم زیادہ اس کی سیکیورٹی اور اس کے پروٹوکول کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کے لگ جائیں گے. اس کے بعد اس سے 100 گنا زیادہ پوری دنیا میں اس کی پروجیکشن کے اوپر بین الاقوامی صلیبی اور صہیونی میڈیا لگائے گا. پھر اس کا سافٹ امیج پاکستان میں کریٹ کیا جائے گا, اور وہ خود کہتی ہے کہ آنے والے وقت میں خود کو پاکستان کی وزیر اعظم دیکھتی ہوں, اس کے خیال میں پاکستان اتنا بدقسمت ہو چکا ہے. اندازہ کریں کہ کیسے کیسے لوگ کیا کیا کچھ کہنے لگ گئے ہیں. تو آپ اس $3 ملین کو نہ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اس $3 ملین کے اگینسٹ $30 ملین کے زیادہ پاکستانی گورنمنٹ کا لگ جانا ہے اس کے پروٹوکول, اس کی سیکیورٹیز کے اوپر. اس کے بعد بین الاقوامی میڈیا کتنا اسے ایکسپلائٹ کرے گا بعد میں, وہ اس کے ذریعے کس طرح ہماری بچیوں کی ذہن سازی کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ملالہ کا کردار کیا ہے, کہ ایسی تصاویر پہلے وائرل نہیں ہوئی جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ امریکی فوجی حکام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس ڈرامے سے پہلے. جی بالکل بالکل. کیا آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, کیا آپ نے کبھی ایسی سرجری سنی کہ اس کے بال کاٹے بغیر سر کی سرجری ہو گئی ہو؟ آپ نے ایسی سرجریاں دیکھی, میجیکل سرجریاں؟ تو یہ چیزیں کلیئر ہیں. اس کے باوجود ہمارے کچھ لوگ ایسے لکیر کے فقیر ہیں کہ آج بھی وہ ملالہ یوسفزئی کو امن کا سفیر مانتے ہیں, حالانکہ ملالہ یوسفزئی امن کے سفیر کا شام کے بارے میں, یمن کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنا وقت ضائع کر رہا ہے. عادل صاحب لاسٹ میں ہم جو ہے نا ملالہ یوسفزئی کی بات تو ہوگی, پاکستان کی بھی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لاسٹ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. قومی اسمبلی اور صوبائی حلقوں میں جو ہے نا ضمنی انتخابات جو تھے وہ ہو رہے تھے, جس کے باعث پاکستان کا جو خزانہ ہے اس پہ بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے. وہ الیکشنز ہو گئے اور غالباً ابھی کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بھی الیکشن ہونے ہیں. تو آپ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلا ضرورت
الیکشنز ہو رہے ہیں، بار بار سیٹیں چھوڑی جاتی ہیں، جو سیٹیں چھوڑی جاتی ہیں انہیں پہ پھر الیکشن کروائے جاتے ہیں، اور پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ ان چیزوں پہ یوز کیا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، پاکستان کی بیٹی جمہوریت کا ملالہ یوسفزئی جو ہے $3 ملین لے کے آئی تھی، اور ہم نے کئی $1 ملین صرف الیکشنز میں صرف کر دیے. تو ملالہ بیچاری روتی ہوگی بیٹھ کے کہ میرے $3 ملین کہاں گئے. تو یہ دیکھیے آپ، یہ جمہوریت کا حسن اتنی بار ہم نے کہا ہے کہ کلیشے بن گیا، ہمیں خود کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ بات. پاکستان کی سیاست پر صرف 2 حرف بھیجے جا سکتے ہیں جو میں آن کیمرہ بھیج نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو پاکستان کی سیاست اس حد تک زوال پذیر ہو چکی ہے کہ پہلے کبھی ہمیں ایک اچھے وقت کی امید ہوتی تھی، ایک ہمیں اچھے وقت کی نوید سنائی دیتی تھی کہ کبھی شاید کوئی حالات پلٹا کھائیں اور اچھا وقت آ جائے. مگر اب باخدا اس نہج پر حالات پہنچ چکے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو آپ دیکھیں یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، پہلے پی ٹی آئی نے سیٹوں سے استعفیٰ دیا اور کہا ہم اسمبلی نہیں جائیں گے. اس کے بعد انہیں نہ جانے کس نے فیض دیا کہ وہ دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے لگ گئے. پھر انہوں نے کیا الیکشن کنٹیسٹ میں؟ آپ دیکھیں پولنگ ایجنٹ آتے ہیں، بیلٹ پیپر آتے ہیں، ہزاروں سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، سرکاری اسکولوں کے بیچارے ٹیچر وہ پریزیڈنگ آفیسر بن کے وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. کس حد تک پیسہ خرچ ہوتا ہے قوم کا. تو 8 میں سے 7 جگہ پر قومی اسمبلی کی نشستوں میں عمران خان صاحب خود کھڑے ہو گئے. اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک نشست ایٹ اے ٹائم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو باقی 6 پہ دوبارہ انتخابات ہوں گے. عوام جو اتنی گرمی میں اپنے سب کام چھوڑ کے چھٹی کے دن ووٹ ڈالنے نکلے، لائنوں میں لگے، انگوٹھا لگایا اور پورا ایک پروسیس کیا، ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے سوائے جمہوریت کے؟ تو پاکستان کی جمہوریت ایک گٹر ہے اور اب یہ تعفن زدہ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے دن چند رہ گئے ہیں. لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب معاشرہ ایک حد سے زیادہ زوال پذیر ہو جائے نا تو پھر وہاں پر انقلاب کی نوید سنائی دیتی ہے. لیکن عدیل صاحب اس 7 نشستوں پر خان صاحب کی فتح ایک اور اشارہ دیتی ہے کہ ان مقتدر حلقوں کا جھکاؤ ونس اگین خان صاحب کی طرف جانے لگ گیا ہے. آپ اسے اس طرح پہ بھی دیکھیں کہ عوام کا جب ذہن سازی کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پبلک اوپینین کو بلڈ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں یہ 7 نشستوں کے ذریعے پورے پاکستان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی لائنیں ٹھیک کر لو، اپنی صفیں درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو. نیکسٹ ٹائم ہم دوبارہ اپنے کسی نہ کسی جس بندے کو بھی فیورٹ آدمی کو لانا چاہتے ہیں، آپ کو اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے. اس کا یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے. باقی انہوں نے کہا کہ جمہوریت گٹر ہے، تو اس بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا ہے، لیکن ہماری ایک مرحوم پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور پاکستانی عوام سے انتقام لینے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. اور خان صاحب کی سیاست میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہم پڑھتے تھے گوبلز کو کہ ہٹلر کا کار خاص تھا، وزیر جھوٹ کہا جاتا ہے، وزیر اطلاعات تھا، وہ ہٹلر کا کار خاص تھا. اس نے اس حد تک پروپاگنڈا کیا جرمن قوم میں کہ بچہ پاگل ہو گیا. انہیں لگتا تھا کہ ہم سپیریئر قوم ہے دنیا کی، ہم سب سے اہم ریس ہیں اور ہم دنیا کو فتح کر لیں گے. ہم نے اتنے ملکوں کو فتح کر لیا تو ہم سوویت یونین کو بھی تباہ کر دیں گے، برطانیہ عظمیٰ کو بھی تباہ کر دیں گے. تو آج خان صاحب کے فالوورز کو دیکھ کر نا مجھے گوبلز یاد آ جاتا ہے، کس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے پاگل کر دیے انہوں نے، اپنے کلٹ فالوئنگ بنا دی ہے. یہ پاکستان کے معاشرے کے لیے بھی خطرناک ہے. ڈاکٹر صاحب ان دا لاسٹ میں عدیل صاحب یہی آپ کی بات پہ اختتام ہی کروں گا کہ وہ چاہے خان صاحب کے فالوور ہو، چاہے پیپل پارٹی کو، چاہے نون لیگ کے ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کے بھی ہوں، لیکن کلٹ فالوئنگ صرف اس ٹائم عمران خان کی ہے. کلٹ فالوئنگ صرف عمران خان کی ہے. ہر جو ہے نا جو پارٹی ہے اس کے فالوورز کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ اسٹبرن ہیں اور بہت ہی شدت پسند ہے. ہم سے کیونکہ باقی پارٹی سے اگر بات کریں نا، کچھ فالوورز ہوں گے جو کہ بات کریں گے آپ سے کوئی غلط کو غلط، صحیح کو صحیح، مگر زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کو چاہے وہ غلط بھی ہو کہتے ہیں کہ صحیح ہے. ناظرین آج کا ہمارا پروگرام تھا بین الاقوامی تعلقات کے متعلق، اس میں ہم نے ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کیا ہے. ہوپس ہو کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو ہماری باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ اچھے سے آئی ہوں گی. کوئی چیز اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ اس کے متعلق ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.